الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کافی عرصے کے بعد، کم و بیش 7 مہینے کے بعد، میں پھر اپنے یوٹیوب چینل مفتی محی الدین قاسمی آفیشیل پر کچھ دینی پیغام لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ کافی دنوں سے میں کچھ تقریری یا ایسے ہی کچھ اور پیغامات لے کر کے میں اپنے چینل پر نہیں آیا۔ کافی غور و فکر کرنے کے بعد کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے، اس کے ذریعے سے آپ دینی خدمات کو اور دینی پیغامات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس گئے گزرے زمانے کے اندر جہاں پر ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون موجود ہے اور ہر آدمی انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے دینی پیغامات کو پہنچانے کے لیے اور دینی پیغامات کو ہر ایک آدمی تک پہنچ جائے، اس سے بہترین اور کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہی سوچ کر 7 مہینے ناغہ کرنے کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ بھی ایک اہم عنوان کے ساتھ، جس کا تعلق دین اسلام کی بنیاد اور دین اسلام کی جڑ شمار کیا جاتا ہے۔ میں نے سوچا بھی تھا، غور و فکر بھی کیا تھا، تقریباً ہمارے اس یوٹیوب چینل پر 199 ویڈیوز موجود ہیں۔ میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ 200واں جو ویڈیو ہے، یعنی 200 مکمل کرنے والی جو دینی پیغامات ہوگی، وہ نماز کے ذریعے ہوگی اور نمازی کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن میرے دوستو، میرا سفر اپنے ملک ہندوستان سے سعودی عربیہ ہوا، جس کے بعد سے تقریباً کچھ دنوں تک سلسلہ جاری رہا، لیکن اس کے بعد یہ بند ہو گیا۔ تقریباً 7 مہینے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان جو ہے، جو دین اسلام کی بنیاد ہے اور دین اسلام کی جڑ ہے، اس کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے الصلاۃ، یعنی نماز جو ہے، اس عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نماز کتنی اہمیت ہے، اور نماز کی اہمیت دین اسلام میں کس قدر ہے، اس کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں میرے دوستو، کہ دین اسلام کے اور جو اراکین ہیں، اس کے بارے میں میرے دوستو قرآن کریم کے اندر یا حدیث رسول کے اندر اتنا تذکرہ موجود نہیں ہے جتنا تذکرہ قرآن کریم کے اندر نماز کے بارے میں اور صلاۃ کے بارے میں موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایسے ہی کہیں قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہیں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہیں ہے فویل للمصلین۔ میرے دوستو، خلاصہ یہ کہ بات لمبی ہو جائے گی، نماز کی اہمیت جو ہے قرآن کریم کے اندر اور اسلام کے اندر اور احادیث کے اندر بہت زیادہ ہے۔ بس میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان آیات سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام کے اندر۔ آپ کو وہ بھی معلوم ہے کہ جہاں پہ یہ بتلایا گیا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں سے دوسرے نمبر پر جو اہم رکن ہے وہ نماز ہے۔ اور اگر ایسے ہی ہم آگے چل کر کے دیکھتے ہیں، اگر احادیث کو کھنگالتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کو اگر دیکھتے ہیں، تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الصلاۃ معراج المؤمنین کی نماز جو مومنوں کی معراج ہے، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر آپ سوچیں تو صحیح میرے دوستو کہ نماز جیسی اہم عبادت جس کے بارے میں یہ ہے کہ روز محشر کی جاں گداز بوت اولین پرشش نماز بوت، کہیں یہ ہے اس کے بارے میں کہ اگر جنگ و جدال چل رہا ہو، لڑائیاں ہو رہی ہو، آپ جہاد کے اندر شریک ہوں، قتل و قتال ہو رہا ہو اور قتل و قتال کا بازار گرم ہو، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز جنگ پر ہوں، لڑ رہے ہوں کفار سے، وہاں پر بھی آدھے لوگ لڑائی کرتے رہیں اور آدھے لوگ پیچھے ہٹ کر کے نماز پڑھ لیں، اور پھر یہ نماز پڑھنے والے آگے چلے جائیں اور وہ لوگ پیچھے آ کر کے پھر نماز پڑھ لیں۔ ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں فرمایا۔ آپ سوچیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں۔ 4 امام گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ ان 4 اماموں میں سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر قصدن عمدن اگر نماز کو چھوڑ دیا، ارادتاً چھوڑ دیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ کافر ہو گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اہل عرب کے اندر خاص طور سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، اسی لیے علامہ باس رحمت اللہ علیہ اور عرب کے بڑے مفتی ہیں صالح العثیمین، وہ ان کا فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ اگر کسی نے رات کو سویا اور اس قصد اور ارادے کے ساتھ اگر سوتا ہے کہ صبح ہمیں فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے اور ہمیں ڈیوٹی کے لیے 6 بجے یا 7 بجے اٹھنا ہے، یا اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ آدمی مسلمان ہے ہی نہیں ہے، چونکہ جان بوجھ کر قصداً اس نے نماز چھوڑی۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بر صغیر کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک جو ہیں میرے دوستو، ان کے اندر ہم برائے نام کے مسلمان ہیں، ہمارا نام تو مسلمانوں کا ہے، اور نماز سے اتنی دوری ہو گئی ہے ہمیں کہ میرے دوستو ہم نام کے مسلمان تو رہ گئے ہیں لیکن ہماری نماز سے ہم بہت دوری اختیار کر لی۔ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی وہ کفر والا کام کیا، یعنی کفر کے قریب تک پہنچ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ کافر ہو گیا نماز کا چھوڑنے والا، لیکن جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن کفر کے قریب جا پہنچا ہے۔ سوچے تو صحیح میرے دوستو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ کوئی ایسا فعل نہیں تھا جس کو کفر تک ہم لوگ پہنچنے والا سمجھتے تھے سوائے نماز کے، کہ نماز کا چھوڑنے والا سمجھیے کافر ہو گیا، اور کوئی ایسا فعل نہیں تھا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو کرنے کے بعد آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کیا یہ مختصر ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے اس نماز کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی اراکین ہیں،
یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو ہدیتاً دینا ہوا تو اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ اپنے قریب بلا کر کے میرے دوستو یہ ہدیہ عنایت فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کسی بھی حالت میں ہم نماز کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے اپنے مقررہ وقت کے مطابق فرض ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ چلو ہم اس وقت نماز پڑھتے ہیں، چھوڑ دیں گے، پھر بعد میں پڑھ لیں گے یا اس کی قضا کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی موقوتا مقررہ وقت اللہ تبارک و تعالی نہ فرماتے۔ اس لیے میں اپنے سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نماز کی پابندی، نماز کے ساتھ لگاؤ اور نماز کے ساتھ دل جمعی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں، تاکہ میرے دوستو اللہ کا کل قیامت کے دن میں جس قدر ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا، اتنی ہی زیادہ ہماری قربت اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن ہوگی اور اللہ کا دیدار بھی ہمارا ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔